अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 27 दिसंबर 2024 है, जुमे का दिन है। जिस वक़्त मैं बोल रहा हूँ, इस वक़्त पाकिस्तान में अंदाज़न शाम के दोपहर के 5 बजने वाले हैं। आज 27 दिसंबर की निस्बत से मेरा पूरा प्लान था और मैंने इस पे बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत की कि मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तानी सियासत की तो बात मैंने करनी ही थी, लेकिन उसके अलावा मेरा ख़्याल था कि मैं अपने वीलॉग का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में मैंने बहुत तहकीक की, बहुत रिसर्च की, मैंने बहुत सा मटेरियल निकाला और मैं उनके हवाले से बात करूँगा क्योंकि 27 दिसंबर 2007 को उन्हें कत्ल किया गया था रावलपिंडी के लियाकत बाग से जब निकल रही थी। ना सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया बल्कि उनके साथ 27 पाकिस्तान तहरीक के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स थे, जो कारकुन थे, उनको भी वहाँ पे हलाक किया गया। तो मेरा ख़्याल था कि उसके हवाले से मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो शख्सियत है, उनकी जो तालीमी अचीवमेंट्स थी, उनकी जो सियासत थी, उनका जो सियासत का सफ़र था, किस तरह से वो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर बोली, कैसे उनका एक इंटरनेशनल कनेक्ट था, कैसे दुनिया एक बहुत ही उनको एक अहम पाकिस्तानी लीडर, एक वुमन, एक खातून लीडर की हैसियत से देखती थी। वो ना सिर्फ पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, बल्कि वो मुस्लिम दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर थी, खातून जो मुस्लिम दुनिया में कहीं पर भी प्राइम मिनिस्टर बनी। तो मैं उनकी तमाम चीज़ के हवाले से फिर ये कि उन्हें उनका मुमकिन उनका जो कत्ल है उसमें किन लोगों पे, किन कैरेक्टर्स पे आपको मुमकिन शक होता है, कौन है जो उनको रास्ते से हटा देना चाहता था, इसके हवाले से मैं एक बहुत ही डिटेल वीलॉग जो है वो करना चाहता था। लेकिन अब मैं ये हो सकता अगला वीलॉग इस हवाले से करूं बिकॉज पाकिस्तान के DGISPR, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, जनाब जनरल शरीफ अहमद जो हैं, उन्होंने तकरीबन अब से कोई 1 घंटा पहले अपनी कोई 90 मिनट से ज़्यादा की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला उन्होंने ख़त्म किया। ये एक गैर मतवक्को किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका सिर्फ चंद घंटे पहले ही पता चला कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक अनप्लान्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी जिसका गालिबन कोई 2 या 3 या 4 दिन पहले फैसला किया गया। इसका फैसला भी गुज़श्ता 24 घंटों में या आप कह लें कि 12 घंटों में इसका किया गया। और मैं आपको पहले कुछ इसके फैक्ट्स बताता हूँ जो DG साहब ने लोगों के सामने रखे, उसमें कितने झूठ भी उन्होंने बोले, कितनी मुबालगा आराई उन्होंने की, किस किस्म के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। लेकिन मैं आपको इसके बाद एक एनालिसिस भी दूंगा अपनी थी, मेरा जो एनालिसिस है कि DGISPR ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, इसमें उनके असल अगराज़ व मकासद क्या हैं और कैसे इसके अंदर आपको एक आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका आपको एक गुस्सा नज़र आता है। और मैं समझता हूँ कि एज अ डॉक्टर मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ जो हैं वो एक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक हैं, जिनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे भी उनकी शख्सियत आपको कार फरमा जो है वो नज़र आती है। अब मुझे इजाज़त की दीजिए कि मैंने चूँकि बड़ी मेहनत करके बहुत से पॉइंट्स 8, 10, 15 पॉइंट्स जो हैं मैंने अपने सामने एक यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं एक एक करके इनको देखता भी चला जाऊँ थोड़ा सा नीचे और फिर इनको कमेंट्स भी आपको बताऊँ कि DGISPR साहब ने क्या फरमाया और उसकी थोड़ी थोड़ी सी मैं वजाहत भी करता चला जाऊँ जहाँ मुमकिन है। कुछ चीज़ें तो DGISPR ने ज़ाहिर है सच ही बोली, जहाँ उन्होंने शुरू उसका आगाज़ किया, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 1 बरस में ये साल एक ऐसा साल है, DGISPR साहब ने बहुत फ़ख्र से ये बताया कि ये साल एक ऐसा साल है 2024 का। ऐसा लग रहा था कि वो साल को वाइंड अप करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, लेकिन ये असल हरगिज़ इसका मकसद नहीं था। और इस साल में हमने सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर 975 खवारजी जो हैं उनको हमने कत्ल कर दिया है, उनको हमने जहन्नम वासल किया है, उनको हमने मार डाला है। और हमारे भी मेरा ख्याल उन्होंने कहा कि 300 से ज़्यादा सोल्जर और अफसरान जो हैं वो उन्होंने उनको शहीद कहा, लेकिन हम समझते हैं कि वो हलाक हुए, जाँ बहक हो गए। फिर उन्होंने इसी में ज़िक्र भी किया अफ़गानिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान तालिबान हैं वो हमें और पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी ज़िंदगी को ख़वारिजों के ऊपर, जो ख़वारिज हैं उनके ऊपर हमें प्रेफर करें, हमें ज़्यादा मुक़द्दम समझें। ये सवाल भी उनसे पूछा गया अफ़गानिस्तान के हमलों के हवाले से। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने एडमिट किया, क्योंकि पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने भी गुज़श्ता 24 घंटों में अफ़गानिस्तान के अंदर जो एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसके बारे में अफ़गान तालिबान ने प्रेस रिलीज़ इशू की है, उन्होंने कमेंट्स किए हैं। पाकिस्तान के एक सफारतकार को वहाँ बुला के प्रोटेस्ट किया गया है और अफ़गान तालिबान का कहना है कि पख्तीता का जो उनका सूबा है, पख्तीता का, उसमें 4 मुकामात के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमला किया, जिसके नतीजे में 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पे जाँ बहक हुए हैं, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, सिविलियन लोग भी हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस ने डिनाई कर दिया है, उन्होंने कहा कि नहीं, बॉर्डर ऑपरेशन हमने किए हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर किसी स्ट्राइक को उन्होंने एडमिट नहीं किया। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि DGISPR ने भी अफ़गानिस्तान के साथ झगड़े का ज़रूर जिक्र किया, गुस्से का भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं माना कि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की।
डी जी एस पी आर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र और सवाल उठा कि पाकिस्तान जो एक मिलिट्री फ़ौजी अदालत है उसने मज़ीद 60 लोगों को सज़ा सुना दी है, जिसमें इमरान खान के भतीजे जो हैं, भांजे, ये भतीजे जनाब हसन न्याजी साहब भी शामिल हैं, जिन्हें 10 साल की सज़ा दी गई है। और पहले 25 लोगों को सज़ा दी गई थी, अब उसमें चूँकि 60 लोग और शामिल हो गए, तो 85 लोगों की जो सज़ा है उसके हवाले से भी सवाल उठाया गया। और डी जी एस पी आर साहब जो हैं, वहाँ पर उन्होंने इमरान खान का नाम लिए बगैर जब खारजियों का और टीटीपी का वो जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि आप नहीं जानते कि जब खारजी जो हैं, हालांकि उस वक्त उनको खारजी कहा भी नहीं जाया जाता था 2021 में, 2021 में जब उनकी कमर टूट गई थी, तो वो कौन था जिसने बेसिकली तौर पे ऐसे फैसले किए जिसके नतीजे में उन्हें दोबारा रीग्रुप होने की या ताकतवर होने का उनको मौका मिला। ये इतना बड़ा झूठ डी जी एस पी आर ने, एक ज़माने में हम टर्म सुना करते थे, मैं तो बड़ा सिंसियरली इसमें बिलीव किया करता था। एक फ़िल्म भी थी बड़ी मशहूर अमरीकी, एन ऑफिसर एंड जेंटलमैन। तो मेरा ख्याल था कि तमाम ऑफिसर जो हैं, और या ज़्यादातर ऑफिसर जो हैं, वो एटलीस्ट जेंटलमैन होते हैं, शरीफ लोग होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, उनका कोई कैरेक्टर होता है। लेकिन डी जी एस पी आर ने इतना बड़ा झूठ बोला इमरान खान पे इल्ज़ाम फेंकते हुए, जिसकी मैं कहता हूँ कि कोई, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई जनरल साहब जो हैं वो इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डीजी साहब जो है ना, जनरल शरीफ अहमद, ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बदनसीब डीजी आईएसपीआर हैं, और इनकी तमाम बदनसीबी का ताल्लुक उस आर्मी चीफ के साथ है जिसके साथ ये काम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी शख्सियत जो है वो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की है और वो जहनी तौर पर बहुत परेशान है। ये कौन नहीं जानता, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी वो, मैं उस मीटिंग में शामिल था जो ISI के हेडक्वार्टर्स में आपारा में मेरा ख्याल है जुलाई 2021 में वो मीटिंग हुई, जिसमें जनरल बाजवा भी थे एज आर्मी चीफ, और उसके अंदर जनरल फैज़ हमीद थे एज DG ISI, जहां उन्होंने ब्रीफिंग भी दी और आर्मी चीफ बहुत देर तक बोले, 3-4 घंटे की, मैं कम से कम भी 2.5-3 घंटे की ये मीटिंग थी, जिसमें 40 से ज़्यादा सहाफ़ी जर्नलिस्ट जो मौजूद थे। उसमें BBC के भी लोग थे, मेरा ख्याल है उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स के भी थे, मेरा ख्याल है कि अज़हर साहब जो हैं, जो जियो के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या मैनेजिंग एडिटर हैं, वो बाकायदा कराची से उस मीटिंग के लिए आए हुए थे। बहुत से हमारे पश्तून सहाफ़ी भी थे, सब लोग वहाँ पे थे। जहाँ पे मैंने सवाल पूछा था कि जनरल बाजवा ने ये बताया हमें खुद ही, बहुत ही मायूसी से, बहुत ही परेशानी से उन्होंने हमें ये बताया कि अफ़गान तालिबान की जो शुरा है, और ये बात है समवेयर इन द जुलाई 2021 की, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान की शुरा जो है वो हमें ये कह रही है कि आप TTP को वापस पाकिस्तान के अंदर रीसेटल कर लें, उनको वापस ले लें, और हम उनके साथ सुलह करने में और एक एग्रीमेंट में आपकी मदद करेंगे। और ये बात बताते हुए उन्होंने कई दफ़ा इसका जिक्र किया अपने वीलॉग्स में, जनरल बाजवा इंतहाई नाखुश थे, ख़ासी नापसंदीदगी से, एक नदामत से और एक शर्म से उन्होंने ये बात बताई। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उससे पहले जो मसलसल प्रोपेगेंडा पीटा गया, जिस तरह ये अभी DG ISPR ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो आधे से ज़्यादा प्रोपेगेंडा था, तो उस वक्त पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स में जितने दफ़ाई तज्ज़ियाकार थे, और उसके अलावा बहुत से हमारे बड़े बुज़ुर्ग किस्म के सहाफ़ी हैं, इन सब ने इस किस्म के जुमले बोले, बाज़ारी किस्म के, कि जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला, तो TTP की सिर्फ लाशें जो हैं वो काबुल से या अफ़गानिस्तान से वापस आया करेंगी, और हमें एक बहुत बड़ी फ़तह हो गई है, और अफ़गान तालिबान आके TTP का कचूमर निकाल देंगे, उसका कीमा निकाल देंगे। तो ये इतना बयानिया चूँकि पीटा गया था, और जब अफ़गान तालिबान ने उसे मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया, और ये पता चला कि अफ़गान तालिबान और TTP के दरमियान तो कोई रूहानी किस्म का रिलेशनशिप है, तो ज़ाहिर है कि उस वक्त बहुत मायूसी थी। इसमें इमरान खान कहाँ फिट होते हैं? ज़रा गौर कीजिए इनकी मुनाफ़िक़त की, इनके झूठ की। भाई, ये अफ़गानिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से कौन से फ़ैसले में इमरान खान या नवाज़ शरीफ या आसिफ अली ज़रदारी, कौन सा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, डिसीजन मेकर, शहबाज हो या इमरान हो, वो कहीं फिट इन होता है? ये सारे फ़ैसले तो आप खुद करते थे। जब आपको अफ़गान तालिबान ने कहा कि इनको वापस रीसेटलमेंट कर लें, तो अफ़गान तालिबान की उस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रही, आपने उनको रीसेटलमेंट करने की कोशिश की। बाद में आपकी वो इक्वेशन नहीं बन सकी, उसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, बिकॉज आपने दगाबाजी की, आपने उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। आपने देखा कि इनमें से जो ज़्यादा सरगर्म है, ज़्यादा लीडर टाइप हैं, आपने उनको खड़काना शुरू कर दिया। जब आपने उनको खड़काना शुरू कर दिया और आपने उनके साथ कोई सीरियस तरीके से नेगोशिएशन की ही नहीं, उनके साथ नेगोशिएशन करने के लिए तो आपको पश्तो स्पीकिंग, दरी स्पीकिंग, एक बहुत ताकतवर और बहुत ही मौसर किस्म की टीम क्रिएट करनी थी जो उनके साथ सस्टेन नेगोशिएशन करती। वो जब आपने नहीं किया या नहीं करना चाहते थे या ना कर सके, तो आपका ये रफड़ पड़ गया, और उसका हल जो आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कभी भी क़यामत तक भी इसका हल जो है वो नहीं निकल सकता। लेकिन उसमें इमरान खान कहाँ से फिट हो जाते हैं, ये बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की बात यहाँ पर DG साहब ने फरमाई। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि आप सब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इस किस्म की, अच्छा हाँ, फिर उसमें May 9 के जो वाक़यात हैं 2023 के, उसको DG साहब ने कंपेयर किया
لندن کے رائٹس کے ساتھ، اور 6 جنوری 2021 میں جو امریکہ کے اندر جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پہ کیپٹل ہل کے اوپر جو ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کر دیا اور اس کے اوپر جو مقدمے چلائے گئے، اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا۔ ڈی جی صاحب اپنے بیچارے ہوسٹیج ان کے جو انہوں نے زبردستی بٹھائے ہوئے تھے صحافی وہاں پہ، ان کے سامنے یہ بتانا ان کو بھول گئے کہ امریکہ کے اندر، فرانس کے اندر اور برطانیہ کے اندر جو بھی رائٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے ملٹری کورٹس نہیں بٹھائیں، انہوں نے پراپر قسم کی ان کی کورٹس تھیں جنہوں نے دن رات کام کیا۔ آپ کی فوجی عدالت نے تو پتہ نہیں کتنے مہینے سے پہلے اپنا فیصلہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ آپ کو تو سارا مسئلہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے اکتوبر 2023 کے اندر آپ کے خلاف ایک فیصلہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ سویلینز کا مقدمہ جو ہے وہ ملٹری ٹرائل اس کا ہو نہیں سکتا، جس وجہ سے آپ نے جو فوٹو اسٹیٹ کر کے سائیکلو اسٹائل ڈیسیجن پہلے سے رکھا ہوا تھا جو آرمی چیف کی مرضی کا تھا، وہ آپ سنا نہ سکے۔ پھر دسمبر 2023 میں آپ نے اس فیصلے کو پہلے سسپینڈ کروایا، پھر آپ نے کہا کہ نہیں یہ ٹرائل ہو سکتے ہیں لیکن کنڈیشنل۔ پھر آپ نے 13 دسمبر 2024 کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، میں بھی آپ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں کہ وہ ضروریات کیا تھیں، جب آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی گردن دبائی، اپنی مرضی کی آپ کی سپریم کورٹ ہے، اس سے آپ نے پرمیشن لے کر یہ فیصلے، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ آپ مقدمہ چلا سکتے ہیں، دسمبر 2023 میں تک مقدمہ چلا سکتے ہیں، فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ 13 دسمبر 2024 کو آپ نے سپریم کورٹ کی گردن دبا کے ان سے ایک نیا فیصلہ کروایا کہ جناب آپ فیصلے بھی سنا سکتے ہیں، اور میں آپ کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں کہ سارے ڈرامے کا مقصد بنیادی طور پہ کیا ہے۔ تو آپ نے یہ کیا، اب آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں امریکہ کے اس انتہائی کمپریہنسو لیگل پروسیس سے جس کے بارے میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جو ایک انتہائی کمپریہنسو پروسیس ہے۔ ایک آدمی جو ہے اس کے خلاف جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی، اس کے خلاف جو گواہ تھے، ان کو اوپنلی پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا گیا، انہوں نے مانا کہ میں نے کیا کیا، میں نے کس طرح سے کیا، میں کیا کر رہا تھا، اس کو اپنے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، فوجی عدالتوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، امریکہ کے ڈیو پروسیس آف لا کو، برطانیہ کے ڈیو پروسیس آف لا کو، فرانس کے ڈیو پروسیس آف لا کو، پاکستان کا جب ایک جرنیل پاکستان کی ایک فوجی عدالت کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ روز محشر ہے، یہ قیامت کا مومنٹ آ چکا ہے، جہاں ایک فوجی جرنیل جو ہے وہ اپنی فوجی عدالت کو، جس پہ میجر کرنل بٹھائے ہوئے ہیں جو آرمی چیف کے بیسکلی احکامات مانتے ہیں، اس کو عدالت کہہ کے اس کو برطانیہ عظمیٰ اور اسے امریکہ کی عدالتوں کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ ایسی جگہ پہ سارے سوال پلانٹیڈی ہونے تھے تو بندہ یہی ایکسپیکٹ کرتا تھا، لیکن میں بڑا حیران ہوا، جو بڑی سمارٹ سی ایک خاتون تھی، پتہ نہیں کس ٹیلی ویژن چینل کی، سما یا کسی کی وہ رپورٹر تھیں خاصی، انہوں نے جناب پہلا سوال پوچھا اور وہ بالکل پلانٹڈ نہیں لگ رہا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں سے آ گئی، اللہ خیر کرے، اس کی حفاظت کرے، پتہ نہیں اس کو یہ اب ویگو نہ چلے جائے اس کے گھر میں، اس کی زندگی یہ مشکل نہ بنا دے، بیکاز اس نے جنرل صاحب سے پہلا ہی سوال یہ پوچھ لیا کہ جنرل صاحب یہ آپ نے سب کچھ بتایا کہ ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے اتنے لوگ مار ڈالے، تو اس کے باوجود آپ کو ریزلٹس کیوں نہیں مل رہے؟ اس کے بعد جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے اس سوال کا جواب جو تھا اس خاتون رپورٹر کا، اس پہ 15 منٹ جنرل صاحب جو ہیں وہ بولتے رہے بتانے کے لیے کہ ہمیں ریزلٹس جو ہیں وہ کیوں نہیں مل رہے، اور سب کی سب جو ہیں انتہائی سپرفیشل قسم کی ان کی ٹاک تھی، آفن ریپیٹڈ قسم کی۔ اچھا، پھر انہوں نے درمیان میں یہ بھی فرمایا کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ہمارے خلاف در حقیقت طاقت کا استعمال کر رہی ہے، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل ٹیررزم ہے، اور سیاسی جماعت کا نام انہوں نے کبھی بھی نہیں لیا، انہوں نے اس کو کہا بیسکلی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جماعت۔ پھر ظاہر ہے جتنے بھی سوال پوچھے گئے وہ ڈفرینٹ قسم کے سارے پلانٹڈ ہی لگ رہے تھے، کچھ بالکل پلانٹڈ تھے، کچھ ذرا کم قسم کے پلانٹڈ تھے، لیکن ایک سوال تو ایسا پوچھا گیا وہاں پہ، اللہ خدا کی پناہ ہے، جہاں پر ایک ایسا، میں پتہ نہیں کون سا صحافی ہے پاکستان کے اندر جو یا دنیا میں جو اس قسم کا سوال پوچھ سکتا ہے، مطلب ظاہر ہے یہ بالکل لکھا ہوا ہی سوال تھا۔ وہ سوال یہ ہے کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں بھی بہت زیادہ وائلنس ہوئی، اس میں اس نے یہ نہیں سوال پوچھا کہ آپ نے گولی چلائی یا نہیں چلائی، کتنے لوگ وہاں پہ آپ نے مار ڈالے، وہ سوال یہ تھا کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ جھوٹ بولا گیا، اور ہاسپٹلز بھی جو ہیں اسلام آباد کے، یعنی پولی کلینک اسلام آباد اور اسلام آباد جو اسلام آباد پہ پاکستان انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز ہے، یہ سب اس جھوٹ میں شامل ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو باہر بیٹھا ہوا سوشل میڈیا ہے، اس میں یہ سوال کرنے والا بیچارہ جو بد نصیب آدمی تھا، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، اس قسم کا سوال پوچھنے والا تو بیچارہ بدکار اور بد نصیب ہی ہو سکتا ہے، وہ یہ بھول ہی گیا کہ اس کے اوپر الجزیرہ کی بھی بہت سی سٹوریز ہیں، اس کے اوپر بی بی سی کی بھی بہت سی سٹوریز ہیں، بی بی سی اردو کی، اس کے اوپر امریکن خبر رساں ایجنسی ڈراپ سائٹ نے ایک پوری سٹوری نکالی ہے کہ کیسے 25 نومبر کی صبح میں ملٹری ڈائریکٹوریٹ آپریشن میں اس ملٹری آپریشن کی اجازت دی گئی، اس کو پلان کیا گیا، کیسے اس کے اندر سگنل کور بھی تھی، کیسے اس کے اندر ایس ایس ٹی کمانڈوز کو انوالو کیا گیا، کیسے اس کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن اور سنائپر رائفل، رات کی تاریکی میں مار کرنے والے ویپنز جو ہیں استعمال کیے گئے،
کیسے اس کے اندر ISI کی جو ٹیمز نے آ کے لاشوں کو وہاں سے اٹھایا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو ایک پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ خود اندر کے ذرائع، ظاہر ہے کہ یہ سورسز ہی ہیں، میرے پاس لکھی ہوئی انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے خود ایسٹیمیٹ کیا کہ صبح کے 5 بجے سے پہلے جب سڑکیں دھوئی گئیں تو تقریباً 105 لاشیں وہاں سے اٹھائی گئیں، جن کو میں ٹرکوں میں ڈال کے پیر سہاوا کی طرف لے جایا گیا۔ اس کے بعد ان کو کیا ڈسپوزل آف کیا گیا ہمیں نہیں پتا، کوئی اور ملک ہو تو اس کے بعد باقاعدہ لوگ جا کے پیر سہاوا کی ایک ایک انچ کی زمین کو وہاں سونگنا شروع کر دیں، دیکھنا شروع کر دیں، لیکن ظاہر ہے پاکستان میں اس حوالے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہی ہو سکتا ہے کہ جو خبر سنائے گا اسی کو آپ کیا کہوں، مطلب بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جی ہاسپٹلز نے بھی جو ہے وہ سارا کا سارا بہت زیادہ جھوٹ بولا ہے، اور باہر بیٹھا ہوا سوشل میڈیا جو ہے وہ ساری خبریں جو ہے پیدا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے جواب میں جنرل صاحب نے کیا کہا؟ جنرل صاحب نے کہا کہ جناب آپ کو یاد نہیں ہے کہ 1 دسمبر 2024 کو پاکستان کی وزارت داخلہ نے ایک باقاعدہ اس کی کلیریفیکیشن دے دی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کی جو معصوم فوج تھی اس کو تو انوالو ہی نہیں کیا گیا اس آپریشن کے اندر، وہ تو صرف اور صرف ریڈ زون کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور یہ سارا کا سارا آپریشن جس سیکیورٹی کے پورا ایپریٹس ہے، اشارہ ان کا یہ تھا کہ یہ تو بیسکلی طور پہ پولیس نے کیا ہے، یہ رینجرز نے کیا، لیکن جو بھی وہاں پہ تھے ان کے پاس تو ہتھیار ہی نہیں تھے، ان کے پاس تو ایمینیشن ہی نہیں تھا۔ یہ وزارت داخلہ کلیئر کر چکی، یعنی وہ جو 13 کنفرم لوگوں کی لاشوں سے، جن کی تو کم از کم تحریک انصاف جن کے نام اور جن کو دفنایا جا چکا ہے، باقی جو 100 سے زیادہ مسنگ ہیں، خاصے زیادہ مسنگ ہیں، ان کا تو ذکر ہی چھوڑا ہے۔ جو 13 ہے انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی گولیاں ماری ہوں گی، یا عمران خان نے شارپ شوٹرز بٹھائے ہوں گے ان کو گولیاں مارنے کے لیے۔ وہ جنرل صاحب مطلب اللہ معاف کرے کہ کس قسم کے جھوٹ ان کے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا جناب کہ وہاں تو کسی کے پاس اسلحہ تھا ہی نہیں، اور آرمی تو سیکیورٹی ایپریٹس، ہاں جی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے سے پریپیئرڈ، جنرل صاحب نے فرمایا کہ اس کے فوراً بعد جیسے ہی یہ اسلام آباد کا تمام جو ایک کیوس ہے یہ ختم ہوا، تو باہر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا نے پہلے سے پریپیئرڈ اس کے بارے میں ایک پروپیگنڈا بنایا ہوا تھا، فیک پروپیگنڈا، فیک خبریں بنائی ہوئی تھیں، اس کو انہوں نے نشر کرنا شروع کر دی۔ اور بھائی کس کو اندازہ تھا کہ آپ اتنے شکی القلب، اتنے ظالم ہو سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ پاکستان اور پاکستان کی پارلیمنٹ سے لٹرلی 100 میٹر کے دور میں پاکستان کی فوج جو ہے پاکستان کے نہتے ان آرمڈ سویلین پرو ڈیموکریسی پروٹیسٹرز کا قتل عام کر سکتی؟ کس کو پتا تھا یہ؟ کون اس کا پہلے سے پریپیئرڈ کر سکتا تھا؟ تو آپ کو ہی پتا تھا کہ آپ نے ان کا قتل عام کرنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جناب ایک گروہ جو ہے وہ فیڈریشن کو اٹیک کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد ان سے ایک سوال پوچھوایا گیا، ظاہر پلانٹڈ کوسچن تھا، کہ جناب ایک سیاسی لیڈر، پھر نام نہیں لیا گیا عمران خان کا، پھر یہ کہا گیا کہ ایک سیاسی لیڈر نے ایک دن پہلے ہمارے سے جب بات کی جیل کے اندر، تو اس نے افغانستان کے حوالے سے کہا کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، اور پھر اس سیاسی لیڈر کا نام جو ہے وہ نہیں لیا گیا، اور پھر دوبارہ یہ کہا گیا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو افغانستان اور ان تمام مسائل جو ہے، اور جو ابھی ہمارے مسئلہ ہمیں ہے TTP کا، اس کے لیے کون جو ہے لوگ ذمہ دار ہیں۔ ایک دو اور پوائنٹس ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس طرف چلوں کہ جنرل صاحب نے یہ پوری پریس کانفرنس کا جو ڈرامہ کیا گیا ہے، یہ اسٹیج کے اوپر کیوں کیا گیا ہے، یہ سارا جو ڈرامہ رچایا گیا ہے یہ کیوں رچایا گیا، میں ایک دو پوائنٹس اور کو بتاؤں، وہ بھی سن کے میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جنرل صاحب فرماتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، اشارہ نام نہیں لیتے کسی بھی چیز کا، وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹ واچ، یہی 2-3 گروپ ہیں، اس کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ان کو پاکستان کے اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے، جو سیریا اور ملک شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ جان صاحب کس دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ یہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے، انہوں نے تو پتہ نہیں 1-2 ٹویٹ کیے ہیں، خالی ایک آدھ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے پاکستان کے بارے میں، جہاں آپ نے سینکڑوں لوگوں کو گولی مار دی ہے اور لاشیں آپ اٹھا کے دوڑ کے لے گئے اپنے ساتھ۔ یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے ناطقہ بند کیا ہوا ہے اسرائیل کا۔ یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، یا یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹ گروپ ہے، یا ہیومن رائٹ واچ ہے، یہ تو دن میں پتہ نہیں 1-1, 2-2, 3-3 درجن ان کے ٹویٹس ہوتے ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، ان کی پریس ٹاکس ہوتی ہیں، اسرائیل نے جو کچھ غزہ میں کیا۔ پتہ نہیں جنرل صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے کیا کھا کے آئے ہوئے تھے، اور کس طرح کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ جس ملک میں آپ کو ہر وقت جھوٹ بولنے کی اجازت ہو، جہاں پہ کسی افسر کی، اس قسم کے افسر کی کبھی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوئی ہو، وہاں پر ہی آپ اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل صاحب نے یہ جو ایک غیر متوقع قسم کی، ایک ان پلانڈ قسم کی پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، آپ کے خیال میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ میرا انالیسس یہ ہے، مجھے بہت زیادہ شک ہے
کہ اس پریس کانفرنس کا فیصلہ بہت جلدی میں اس کا کیا گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ 12 گھنٹے پہلے یا 16 گھنٹے پہلے کسی نے اس پریس کانفرنس کا سوچا ہوگا. آپ 2-3 چیزیں اس کے ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ بھئی پاکستان میں جو فوجی عدالتوں کا فیصلے سنائے گئے ہیں، پہلے 25 لوگوں کا، اس کے بعد 60 لوگوں کا، اس کے اوپر جو ایک رد عمل ہے پاکستان کے اندر میڈیا کی طرف سے، پھر انٹرنیشنل ملکوں کی طرف سے، جیسے یورپین یونین کا ہے، برطانیہ کا ہے، امریکہ کے ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ کا ہے، تو یہ شاید اس کو کور کرنے کی کوشش کرنے کے لیے یہ پریس کانفرنس کی گئی. ہرگز نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے 2 بنیادی طور پہ محرکات مجھے سمجھ آتے ہیں. ایک تو پچھلے 24 گھنٹوں میں ان کو بہت زیادہ ہیومیلیشن کا سیٹ بیک ہوا ہے، ان کو سامنا کرنا پڑا جب فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان، جن کو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے ایک ڈیل آفر کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو ہم اڈیالہ جیل سے ایک ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں بنی گالہ میں. اس میں ان کا یہ تھا کہ جو اس وقت ایک انتہا درجے کی پولرائزیشن ہے، جو ایک سیاسی ٹینشن ہے، وہ ٹینشن میں کمی ہو جائے گی. ہم دنیا کو، خاص کر کے ان کو چونکہ مصیبت بنی ہوئی ہے، جو ایمبیسڈر رچرڈ گرینل کی جو ٹویٹس ہیں، اور چونکہ ظاہر یہ کلیئر ہے کہ ایمبیسڈر رچرڈ گرینل جو ٹویٹس کر رہے ہیں انہیں پیچھے سے آشیرواد حاصل ہے امریکن پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو وہاں سے یہ چاہتے تھے کہ توجہ ہٹے، کو ٹینشنز ہم کریں، عمران خان کو ہم کہیں کہ آپ بری گالہ میں شفٹ ہو جائیں، جس کا ایک بڑا زبردست آپٹکس کا ایفیکٹ ہونا تھا. پوری دنیا کے اخبارات نے، نیو یارک ٹائمز، فائنینشیل ٹائمز، گارڈین، CNN، BBC، سب لوگوں نے خبر ایشو کرنی تھی. اکانومسٹ کے بھی پہلے پیج پہ چھپ جانا تھا چھوٹی سی خبر میں کہ عمران خان کو ان کے گھر میں شفٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ مائلیج حاصل کرنا چاہتے تھے یہاں پہ. اور میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ ان کی اپنی ایک سوچ ٹھیک تھی اپنے حساب سے بالکل بھی، لیکن عمران خان کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ اس پہ ان کی پولیٹیکل چال کیا ہے. عمران خان نے فلیٹلی نہ صرف اسے ڈینائی کر دیا، بلکہ جب انہوں نے رپورٹرز کے ساتھ پچھلے 24 گھنٹے میں ملاقات کی تو انہوں نے اسے آؤٹ کر دیا. اس سے انہیں آیا بہت زیادہ غصہ، ان کو امبیرسمنٹ بھی ہوئی ہے اور غصہ آیا. اچھا، غصہ ان کو کیوں آتا ہے اتنا زیادہ؟ غصہ ان کو اتنا زیادہ اس لیے آتا ہے کہ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں، جس کے بارے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ بیسکلی طور پہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. ان کی جو پرسنالٹی ہے، میں کسی نیورو سائکیٹرسٹ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جنرل عاصم کی جو پرسنالٹی ہے وہ پیرانوائڈ اسکیزوفرینک کی پرسنالٹی ہے، جس سے ہر ایک کے اوپر شک بھی ہوتا ہے، اور جس کو غصہ بہت آتا ہے. ان کا غصہ ہر چیز کے اوپر ان کو غصہ آتا ہے. انہیں بنیادی طور پر عمران خان سے بہت غصہ ہے، اور ان کو جنرل جو فیض حمید ہیں ان کے اوپر بہت غصہ ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ دونوں کیریکٹرز جو ہیں انہوں نے میری بہت بےزتی کی تھی 2019 میں، جب مجھے 6 مہینے کے بعد DGI کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. تو اس کے علاوہ جو اب تک ہمارے پاس خبر ملتی ہے کہ وہ تھوڑی بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ باقی اپنے جو افسر ہیں یا جنرلز ہیں ان کے اوپر بھی چیخنے لگ جاتے ہیں. اور یہی جو بیچارے DG ISPR ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی خبر ہے کہ ان کے اوپر بھی وہ بہت زیادہ چیختے ہیں. تو ان کی ایک عجیب و غریب قسم کی ان کی شخصیت ہے. یہ جو پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہے، یہ جنرل عاصم منیر صاحب کے کہنے میں ان کی ایموشنل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے کی گئی ہے، بیکاز اس وقت وہ بہت غصے میں ہیں کہ عمران خان نے ان کی اتنی اچھی جو ڈیل تھی کہ بنی گالہ پہ آپ شفٹ ہو جائیں، آپ کو وہاں پہ ہاؤس اریسٹ کرتے ہیں، پھر معاملات کو ایسے ٹھیک کریں گے آہستہ آہستہ، اس کو انہوں نے رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. ایک تو اس میں اس کا غصہ. دوسرا ذہن میں رکھیے، میرا انالیسس یہ ہے، مائی ہمبل انالیسس کہ یہ جو فوجی عدالتوں کا فیصلے سنائے گئے، پہلے 25 کے اور پھر 60 کے، یہ بذات خود ایک ڈائیورژن ہے. بیکاز انہوں نے 26 اور 27 کی مارننگ میں انہوں نے کیا قتل عام اسلام آباد میں. اس کے بعد جو تمام تر بحث ہے وہ قتل عام کے حوالے سے ہے کہ وہاں کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. 13 تو ہو ہی گئے ہیں ملک ادریس کے بعد. وہاں سے کتنی لاشیں گم ہو گئیں، جو عام لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹرکوں میں ڈال کے لاشیں وہاں سے اٹھائی گئیں، ان کو لپیٹ کے وہاں سے اٹھایا گیا. اس کے بعد اس جگہ کو دھو دیا گیا. پھر وہاں پہ 2 دن کے بعد گدھ وہاں پہ منڈلا رہے تھے. گدھ اسی جگہ پہ آتے ہیں جہاں ان کو گوشت کی سڑاند ہوتی ہے، کیونکہ گدھوں کی بڑی سینس آف اسمیل ہوتی ہے. ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں وار زونز میں 1-2 دن کے بعد گدھ آتے ہیں، جب انسانی جو جانیں اور جو لاشیں ہوتی ہیں وہ سڑ رہی ہوتی ہیں، تو گدھ بھی وہاں. تو اب ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے جو بحث ہو رہی تھی، اس بحث سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ 13 دسمبر 2024 کو سپریم کورٹ، جو ان کے گھر کی اس وقت باندھی بن چکی ہے، اس کی گردن دبا کے انہوں نے ان سے ایک آرڈر حاصل کیا کہ ہم نے جو فیصلہ سنانا ہے فوجی عدالت نے، وہ فیصلہ سنانے کی ہمیں اجازت دی جائے. ان کو فیصلہ کرتے ہوئے کون سی دیر لگنی تھی؟ انہوں نے کوئی مائنڈ اپلیکیشن تھوڑا کی ہے. انہوں نے تو وہ فیصلہ کیا ہے جو ان کو اوپر سے حکم ہے کہ فیصلہ کرنا ہے. میجر اور کرنلوں نے کیا بیسکلی مائنڈ اپلیکیشن کرنی ہے؟ ان کے پاس تو کوئی فریڈم، کوئی لیٹیٹیوڈ ہے ہی نہیں. یہ جو فوجی عدالتوں کے مقدمے اس وقت سنائے گئے ہیں، اس کا خالصتاً مقصد یہ ہے کہ آپ نے ڈائیورژن کرنی ہے، توجہ ہٹانی ہے، اور انہوں نے ہٹا دی ہے. اس وقت پاکستان میں گزشتہ 72 گھنٹوں میں صرف اور صرف فوجی عدالت کے مقدمے دنیا بھر میں ڈسکس ہو رہے ہیں. تو ان کی جو حکمت عملی ہے وہ بڑی کامیاب رہی ہے.
اب یہ جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس پہ ڈبل ہے کہ آپ نے پریس کانفرنس کر کے مزید اپنا جو فوجی عدالتوں کا، افغانستان کا، دہشت گردی کا، اس سارے کے سارے نیریٹو کو آپ نے اسٹرینتھن کیا ہے، اور آپ نے جو جو آپ نے اسلام آباد کے اندر جو قتل عام کیا ہے وہ بالکل پس پش چلا گیا. یہ ان کی بیسک حکمت عملی ہے یہاں پہ، اور اس حکمت عملی کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں آج بس آخری جملہ میں بات کر کے ختم کر دیتا ہوں. میں کسی ڈنر پہ گیا تھا، وہاں پر مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں کہ پوری فوج جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے، فوج کے جونیئر افسر جو ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن یہ تو سارے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو میں نے وہاں پر بھی لوگوں کو ایکسپلین کیا کہ میری انڈرسٹینڈنگ بالکل کلیئر ہے کہ فوج کے اندر بھی ایک ایلیٹ کلب ہے. یہ جو 100 سے 150 کے میجر جنرل، لیوٹیننٹ جنرل اینڈ فل جنرلز فوج کے اندر پائے جاتے ہیں، یہی وہ ایلیٹ کلب ہے جو رسپانسبل ہے ان تمام چیزوں کے لیے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. ان میں سے بھی سب نہیں، لیکن میجورٹی جو ہے ان کو آپ رسپانسبل ٹھہرا سکتے ہیں. آپ فوج کے کیپٹنز کو، میجرز کو، کرنلز کو، بریگیڈیئرس کو یا فوج کے جوانوں کو اس کے لیے نہیں ٹھہرا سکتے. اس کے اوپر کہ آرگنائزیشنل میٹرکس کیا ہوتا ہے اور کیوں پوری آرگنائزیشن اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہے، جو اس وقت بہت زیادہ ایک تاثر لوگوں کے ذہنوں میں نے سوچا تھا کہ میں آج کے ویلاگ میں ایکسپلین کروں گا، لیکن اب میں پھر کسی اگلے ویلاگ میں ایکسپلین کروں گا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے چند گھنٹوں میں. تھینک یو.